بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد لہسن کے 3 دانوں پر پڑھنے سے انسان کو بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ اخلاص لہسن پر پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سورہ اخلاص آپ کو لہسن کے دانوں پر کس طرح سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کس دن سے شروع کرنا ہے اور کس دن پر ختم کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ حضرات اس عمل کو ایک مرتبہ اس طرح سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل سے اتنے زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اتنے زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ حضرات سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے گھر کے ہر ایک فرد، ہر ایک انسان کے جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے جسم سے تمام چھوٹی بڑی بیماریاں، ساری کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ تمام مصیبتوں سے اور تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور پروردگار عالم اس سورہ مبارک کی برکت سے گھر سے تمام بلاؤں کو، تمام مصیبتوں کو اور تمام عصبی اثرات کو دور فرمائے گا، اور پروردگار عالم آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، سورہ اخلاص تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کو پڑھنے میں مشکل سے آپ کو صرف 1 منٹ لگے گا، اور 1 منٹ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اور یہ ایک ایسی سورت ہے جو ہر ایک مسلمان کو لگ بھگ منہ زبانی یاد ہوتی ہے، اور ہر ایک مومن اس کو جانتا ہے، اور نمازوں میں بھی اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے میرے پیارے عزیز دوستوں، آپ بھی اس سورہ کو ضرور جانتے ہوں گے، اور آپ کو یہ زبانی یاد بھی ہوگی۔ تو پیارے عزیز دوستوں، یہی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ کو لہسن کے چند دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ یقین کیجئے، اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لہسن پر سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں، بیماریاں، جادو کے اثرات، عصبی اثرات، تمام زمینی اور آسمانی اثر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پیارے عزیز دوستوں، یہ وظیفہ آپ کو لہسن کے صرف 3 دانوں پر کرنا ہے۔ لہسن تو آپ جانتے ہی ہیں اور ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو کھانے کے بہت بڑے فائدے بھی ہیں۔ آپ کو لہسن کے 3 دانے لینے ہیں۔ طریقہ بتانے سے پہلے ہم آپ حضرات کو ایک ضروری بات بتا دیتے ہیں کہ پیارے عزیز دوستوں، اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ اس وظیفے کی آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس وظیفے کی اجازت آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس وظیفے کو ہماری بنا اجازت کے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس لہسن کا کیا کرنا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں، سب سے پہلے تو اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے، یعنی جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اچھے سے وضو کر کے آپ کو تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، دن یا رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور اس کو مرد بھی کر سکتے ہیں، گھر کا کوئی بھی انسان اس کو کر سکتا ہے۔ تو آپ کو باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، یعنی کہ وہ تسبیح جو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ آپ کو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ فاطمی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے، اے پروردگار عالم، میں یہ جو وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میرے اس وظیفے کو قبول فرما، اور اے اللہ اس کے صدقے تو توسل سے میرے تمام پریشانیوں کو اور تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ اس کے بعد آپ نے لہسن کے 3 دانے لے لیے ہیں۔ ان دانوں میں سے ایک دانے کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو اس لہسن کے دانے پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے، اور اس کو الگ رکھ دینا ہے۔ اب آپ نے دوسرا دانہ اٹھا لینا ہے، اس پر بھی آپ کو 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے، اور جب 33 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آپ کو اس دانے پر دم کر دینا ہے، اس دانے کو الگ رکھ دینا، اور پھر آپ نے تیسرے دانے کو اٹھانا ہے،
اس پر بھی آپ کو 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر حضرات محترم اس پر بھی دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کو تینوں دانوں پر ملا کر پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ دانے صحیح طریقے سے محفوظ جگہ پر رکھ دینے ہیں۔ اور جب شام کو آپ کے یہاں کھانا بنے تو کھانا بناتے وقت آپ اس ایک دانے کو اس کھانے میں یعنی اپنی سبزی میں ڈال دیں، تینوں دانوں کو نہیں ڈالنا، صرف ایک دانے کو ہی ڈالنا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو اس کھانے میں وہ ڈال دینا ہے۔ باریک پیس کر ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو کھانا بننے کے بعد تمام گھر والوں کو کھانا ہے، اور دوسرے دن آپ نے دوسرا دانہ کھانے میں ڈالنا ہے، اور تیسرے دن آپ نے کھانے میں لہسن کا وہ تیسرا دانہ ڈال دینا ہے، اور مل کر تمام گھر والوں کو وہ کھانا کھاتے رہنا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، یہ عمل آپ کو صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، مگر ان 3 دانوں کو آپ نے لگاتار 3 دن کھانا ہے، یعنی کہ 3 دن تک کھانے میں ایک ایک کر کے ان دانوں کو استعمال کرنا ہے۔ جب بھی آپ یہ کھانا کھائیں گے تو یقین کیجیے آپ کے جسم سے جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے تمام بیماریوں کو ختم فرما دے گا۔ اگر آپ پر جادو کا اثر ہوگا تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، کسی طرح کی بندش ہوگی تو بندش ختم ہو جائے گی، اگر آج آسیبی اثر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، جن جنات کا اثر ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی کالا جادو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، زمینی یا آسمانی نظر ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کو کھانے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت دے گا، کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستوں، پیارے عزیزوں، یہ بہت ہی زیادہ کمال اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام رشتہ دار عزیزوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئیے پیارے عزیز دوستوں، اب ہم سب مل کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کو سماعت فرما لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے عزیز دوستوں، قرآن پاک کی تلاوت کو اکثر آپ خود بھی کرتے رہا کریں اور سماعت بھی فرماتے رہا کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کرنے سے بہت بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔